ذکر محبوب ربانی ہے، اس کا ذکر جس سے دنیا ہم شبیہ ہے غوث اعظم، اس اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے جسے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کہا ہے، مریدوں نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے جسے اعلیٰ حضرت کہا۔ اس علی حسین کا ذکر ہے جس نے ہمیں علی سے بھی ملایا، حسین سے بھی ملایا۔ مجدد اعظم سلسلے علیہ اشرفیہ کا کہ نام سے ہی منسوب ہے جلسہ، تو مطلب صاف ہے کہ آج جو بات بھی کہی جائے گی وہ سیدھے آپ ہی کی روح کو اصالے ثواب کی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کریمہ کہ ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ غور سے سمجھیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا تو صحیح، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کسی کنٹری میں۔ How much you can smile whenever, wherever۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے، تو جب کچھ الٹا سیدھا کرے تو وہ کچھ نہ کرو، خالی مسکرا دیا کرو۔ ارشاد ربانی ہے، راہ چل اس کی جو میری جانب رجوع آیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے یہ اردو چلی گئی ہوگی، اور کیوں نہ جائے، یہ کسی ادنا حضرت کا ترجمہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ آئیے میں بالکل اس ہندی کی چلی کر دوں، آسان کر دوں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کیا؟ پیچھے پیچھے چل اس کے جو میری طرف تجھے پلٹا کے لائے، لوٹا کے لائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں کہوں گا پھر میں یہاں کیوں آیا؟ سب کے پیچھے نہیں چلنا، آئیے دماغ میں رہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل جو میری طرف تجھے لے کے لوٹا کے لائے، پلٹا کے لائے۔ تھوڑی بات میں چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے ہو جائے، پھر انشاءاللہ جہاں موقع رہے گا اسی حساب سے آگے سے۔ پلٹنا سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ لوٹنا۔ آپ سیٹ پور سے ڈھاکہ گئے اور پلٹ کے آ گئے لوٹ، تو آپ کہیں گے میں صبح ڈھاکہ گئے اور شام کو سیٹ پور آ گئے، لوٹ کر بولیے آ گئے۔ لیکن اگر آپ سیٹ پور سے ڈھاکہ گئے، ڈھاکہ سے چیٹاگانگ گئے، چٹوگرام گئے، اور چٹوگرام پہنچ کے کہیں کہ میں پلٹ کر چٹوگرام آیا، اب یہاں پلٹنے کا معنی صحیح نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوٹا ادھر ہی جاتا ہے جہاں سے یاترا شروع ہوتی ہے، جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے وہیں لوٹا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے، ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی، کیونکہ ہم سب کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چلے بھی وہیں سے۔ ہماری یاترا کس طرح کی وہ سنتے چلے۔ سب سے پہلے ہم عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، آتما جگت میں، اب سمجھے، in the world of soul۔ میں نے 3-4 ترجمہ کر دیا، جو سمجھ دو۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں، اس نے آدیش دیا، حکم دیا،
دنیا بدلو. ہم وہاں سے چل کے اپنے ابا کی صلب میں آئے. In the backbone of father. جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں. 1 سال 5 سال 10 سال جب تک اللہ نے چاہا ہم ابا کی صلب میں. حکم ہوا دنیا بدلو. ہم چل کے اماں کے پیٹ میں آ گئے. In the worry of mother. In the womb of mother. اب 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ زیادہ سے زیادہ 10 مہینہ جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں تھے. حکم ہوا آدیش ہوا دنیا بدلو. ہم وہاں سے چل کے یہاں آ گئے. اس مصیبتستان میں ٹینشنستان الجھنستان اور کیا سارا لفڑا یہی تو ہے. پہلے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. سارا خطرہ ساری چیٹنگ سارا لفڑا جھگڑا لڑائی مارپیٹ حجت سب یہی یہاں. اب جب تک اللہ چاہے گا انشاءاللہ ہم یہاں رہیں گے. 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال بس. اب بہت کم لوگ سنچری مر پاتے ہیں. پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے اب کھا کھا کے مر رہے ہیں. یہ ہائپر ٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو تھائرائیڈ ہے تو یہ ہے تو وہ کھا کھا کے مر رہے ہیں. جب تک اللہ نے چاہا ہم کہاں. حکم ہوا دنیا بدلو. ہم مٹی میں چلے جائیں گے. کہاں؟ قبر میں. چاہے دفنایا جائے چاہے جلایا جائے چاہے کچھ بہایا جائے جانا تو مٹی ہے. قبر میں چلے جائیں گے. جب تک اللہ پاک چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے. 100 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال 5000 سال جب تک وہ چاہے گا ہم کہاں رہیں گے. بولو قبر میں. حکم ہوگا دنیا بدلو تو ہم محشر میں چلے جائیں. In the day of judgment محشر میں چلے جائیں گے. اب جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں. ایک لمحہ ایک ساتھ ایک گھڑی ایک آن ایک لحظہ ایک مومنٹ ایک گھڑی جب تک وہ چاہے گا ہم رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلیں گے. انشاءاللہ. یہ بتاؤ ہم مریں گے یہی سمجھانا چاہتے ہیں. When we will die مرتی کب ہوگی. We are just transferring from the world to another. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال ہو رہا ہے. اسی لیے جب کوئی مومن گزرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال. کیا کہتے ہیں؟ انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہے. انتقال کا مطلب ٹرانسفر ہونا. میں یہاں تھا اب یہاں سے میرا انتقال ہو گیا یعنی ٹرانسفر ہو گیا. ہم مریں گے کب؟ پیچھے والے بتاؤ. ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا سے منتقل ہو رہے ہیں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. ہم مریں گے کب؟ ارے ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھتے ہیں. ان سے کہو بے وقوفو ارے موت موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹائے گی. ادھر کی آواز آوے نہ آوے آپ کی ضرورت ہے. میرے پاس ہیں تو 2 کان مگر کام 10 کان کے کرتے ہیں. دھیرے سے بھی بولو گے سن لو. توجہ چاہوں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر چکھنا سمجھتے ہو نا دال میں نمک چکھنا ہے پھر حجت شروع ہو گئی. دال میں نمک چکھنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ کرچھل ڈبو چمچ کیا کہتے ہیں کفگیر. چمچ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. ہم دال نکالنے والا کرچھل بہار بنگال میں پتہ نہیں ڈبو بھی کہتے ہیں. کرچھل سے یا چمچ سے ایک بوند دال ایسے لیا ہے تیل پہ. یہ کیا ہے؟ اتنا ہی موت ہے. توجہ چاہوں گا. یعنی جیبھ کو زبان کو پتہ چلے حلق کو خبر ہی نہ ہو.
حلق کو خبر ہی نہ ہو، خالی شاد مل جائے، ٹیکسٹ مل جائے، یہی موت ہے، بس اتنی ہی موت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اگر کوئی بہن 12 روٹی 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے پوچھے ماں کیا کر رہی ہو، وہ کہے میں چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہے؟ بس اتنا ہی موت ہے، چکھنا کیا ہے اسے چکھنا ہے جس کے پاس نفس ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہر روح کو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ہر روح کو مزہ چکھنا ہے موت کا، یہ نہیں۔ کل روح ذائقۃ الموت نہیں کہا، کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس نفس ہے، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تیرے پاس نفس ہے، تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کے پاس نفس ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر وہ علی حسین، وہ ہم شبیہ غوث اعظم، وہ محبوب ربانی، وہ کرامت مخدوم سمنانی، ارے اسے کون سا مزہ چکھنا ہے جس نے جیتے جی اپنے نفس کو خود مار دیا ہو، اسے کون سا مزہ چکھنا شہزادہ غازی ملت، آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ بات چھڑ گئی ہے تو اسے چھوڑنا نہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ ایک چیز اور کیونکہ میں آج کل میرا ٹرینڈ جو ہے چینج ہوا ہے، میں اصلاح پہ زیادہ توجہ فوکس کر رہا ہوں، اور اس پینڈیمک نے، اس ویشوک مہاماری نے تو بہت سکھا دیا، اگر خود کو نہیں سدھارا تو خدا تک کیسے پہنچو گے۔ موت کو یاد کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ پیسہ کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کمانے کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، بس ایک ہی ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، بس ٹکا ہو۔ اپنے آپ کو اس دنیا کے پیچھے دوڑا رہے ہو، وہ دنیا جسے ڈیفینیٹلی آپ کو چھوڑنا ہے، جیسے آپ نے ماں کے پیٹ کو چھوڑا، باپ کی پیٹھ کو چھوڑا، اس دنیا کو بھی you have to leave this world، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانہ سمجھے؟ کاراواس، جیل اور پریزن، کلیئر ہوا؟ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی قیدی جو ہے، کوئی اپرادھی جیل میں آئے اور مسکراتا ہوا ہے، واہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے جیل ہو گئی، ایسا کوئی کہتا ہے؟ روتا ہوا آتا ہے، کیسا آتا ہے؟ گڑگڑاتا ہوا آتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا چھوٹ گیا، اس کی بیوی چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، ماں باپ چھوٹ گئے، رشتہ دار چھوٹ گئے، بھائی بہن چھوٹ گئے، آنے والا رو رہا۔ لیکن جو جیل کی بیرک میں 3-4 ساتھی پہلے سے موجود ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، واہ ایک اور ساتھی آیا، لڈو بانٹ رہے ہیں، مشٹھی بانٹ رہے ہیں، ایک اور گیا، رہائی ملی، آزادی ملی۔ تو جب آزادی ملی تو وہ ہنس رہا، مسکرا رہا، اس کے گھر میں پٹاخے دگ رہے ہیں، لڈو بٹ رہے ہیں، کسی کا بابا آ گیا، کسی کا چاچا آ گیا، کسی کا ماما آ گیا، کسی کا بھائی آ گیا، کسی کا رشتہ دار آ گیا، کسی کا ناتے دار آ گیا، لڈو بٹ رہا، مگر جو ساتھی بیرک میں تھے وہ رو رہے۔ بڑا اچھا دوست تھا، آج جا رہا ہے،
بڑا میرا دھیان رکھتا تھا، آج جا رہا ہے۔ کبھی میری پلیٹ یہ دھوتا تھا، اس کی پلیٹ میں دھوتا تھا، آج جا رہا ہے۔ کبھی میرا ماتھا یہ دباتا تھا، اس کا ماتھا میں دباتا تھا، آج جا رہا ہے۔ یعنی جب وہ آیا تھا تو وہ رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے۔ جب وہ جا رہا تو اس کے گھر والے خوشیاں منا رہے، وہ رو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنین کا قید خانہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا تو روتا ہوا، زور سے بولو، روتا ہوا آتا۔ اور اگر نہ روئے تو نرس جو ہے اسے پلٹ کر کے، پیٹ ٹھوک کر کے، ٹھک ٹھکا کے، بجا کے اسے سلا کہتی ہاں شخص بالک ہیلتھی چاہیے، رولاتی روتا ہوا آ رہا کیونکہ جیل میں آ رہا ہے، قید خانے میں آ رہا ہے، وحشت کی دنیا میں آ رہا ہے، مصیبت کے ماحول میں آ رہا ہے، رو رہا ہے، مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے۔ کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی بابا بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ گھر میں آتش بازی ہو رہی ہے، آنے والا رو رہا ہے، مگر 40-50 سال یا 70-80 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا اور 4 کاندھے پہ اٹھا کے اسے قبرستان لے جانے لگے تو گھر والے رونے لگے، سینہ پیٹنے لگے۔ کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کا بابا جا رہا ہے، کسی کا ماما جا رہا ہے، کسی کا دادا جا رہا ہے، کسی کا نانا جا رہا ہے، سب چیخ رہے ہیں، مگر وہ شخص جنازے کی چرپائی پہ لیٹا لیٹا اپنی قسمت پہ رقص کر رہا ہے، اپنی آزادی پہ جھوم رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے اے میرے گھر والوں رو مت، آج تو مجھے آزادی ملی ہے، آج میں اس چہرے کو دیکھنے جا رہا ہوں جن کے جلوے کے بارے میں سنا کرتا ہوں۔ آج تو میں اس رخ بندوحہ کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں نعتیں سن پڑھا کرتا تھا، جن کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، اس رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ ایک بات اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری اسٹیج ہے اہل علم کا۔ ایک صاحب مجھ سے ابھی ہمارے حاجی صاحب کے گھر میں دعا کی کہ حضور دعا کیجئے کہ مدینے کی زیارت ہو جائے، یہ سب کی التجا ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں مدینے کا ویزا بہت قیمتی، اگر آپ کے پاسپورٹ پہ لگ جائے تو جب تک مدینہ جائیں گے نہیں، نیند نہیں آئے گی خوشی میں۔ چلے گا دماغ میں کہ سنہری جالی دیکھوں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، محراب نبوی دیکھوں گا، مینار مسجد نبوی دیکھوں گا، بقیع الغرقد دیکھوں گا، خانہ کعبہ دیکھوں گا، مطاف دیکھوں گا، صفا مروہ دیکھوں گا، شہر نبی دیکھوں گا، یہ سب چلتا رہے گا، نیند نہیں آئے گی۔ مگر میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ موت، کیا؟ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جی ہلکے میں نہ لیجیے موت کو، موت مدینے کے ویزے سے زیادہ بہمول ہے، قیمتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں جب ویزا لگے گا تو تو دیکھے گا کیا؟ سنہری جالی دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، ریاض الجنت دیکھے گا، مسجد نبوی دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا۔ ارے جب ویزا لگے گا تو تو نبی کا روضہ دیکھے گا، روضہ، مگر جب موت آئے گی تو نبی کا چہرہ دیکھے گا، چہرہ۔ اس لیے ہمیں آنکھیں دکھانے والے، اے اہل سنت والجماعت پر انگلی اٹھانے والوں، اے طاغوتی طاقت
منافقتوں، اے یہود اور سعود کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، کان کھول کر کے سن لینا، ہمیں موت کی دھمکی نہ دینا، ہم تو دعوت دیتے ہیں، اے موت آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، چاہے تو فلسطین میں آ، چاہے تو سیریا میں آ، چاہے تو انڈیا میں آ، چاہے تو بنگلہ دیش میں آ، چاہے تو بم بن کے آ، چاہے تو نیزہ بن کے آ، چاہے تو میزائل بن کے آ، چاہے تو تلوار بن کے آ، تجھے ہر سنی گلے لگانے کو تیار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اے موت تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ میں نے کہا موضوع چھڑ گیا تو چھوڑو۔ تو ہم لوگ ایک دنیا سے دوسری دنیا بائی دا آرڈر آف آلمائٹی اللہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو ہم ٹرانسفر ہمارا ہوا ہے یہ بغیر کارن کے نہیں، اس کا بڑا خاص کارن ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے ہر چیز کا ایک کارن، ایک سبب، ایک وجہ بنائی۔ جیسے بادل سے بارش ہوتی، بادل بنتا کیسے ہے سب جانتے ہیں، زمین سے بخار اٹھا، خلاؤں میں گیا، ہائیڈروجن آکسیجن مکس ہوئے، بادل بنا، بارش ہوئی، برسا اللہ رہا مگر اس نے سبب بادل کو بنایا۔ اب جب غیر مسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بادل برسا رہا ہے، مسلمان دیکھتا تو کہتا اللہ برسا رہا ہے۔ ایسے اللہ نے ہر چیز کا ایک سبب بنایا، سمجھو۔ ہمارے ٹرانسفر کا بھی اس نے ایک سبب بنایا، وجہ کارن بنایا۔ جیسے ہم عالم ارواح سے باپ کی پیٹھ میں آئے، اس کا سبب کیا بنا؟ امر رب، زور سے بولو، حکم رب، اللہ نے کہا کن ہمارا۔ اچھا، باپ کی پیٹھ سے چل کر ماں کے پیٹ میں گئے، اس کا سبب کیا بنا؟ نکاح۔ کیا بنا؟ سنت نکاح۔ ماں باپ نے نکاح کی سنت پہ عمل کیا اور میرے دنیا میں آنے کا کارن بن گیا۔ آئیے تیسرا ٹرانسفر، ماں کے پیٹ سے چل کے یہاں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ درد زہ۔ درد زہ یعنی لیبر پین، اور آسان کر دوں پرشو پیڑا۔ اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر پاؤں گا، جو ہماری ماں بہنیں جھیلتی ہیں ولادت کے وقت۔ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ پرشو پیڑا، پرشو پیڑا، ہندی میں پرسو پیڑا کہتے ہیں۔ میں نے تھوڑا شاہ کیا تھا کہ شاید آپ کیچ کر لیں، لیکن پھر بھی نہیں کر پائے۔ تو لیبر پین، وہ درد، وہ پیڑا، وہ کارن بنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آگے بڑھو، اس دنیا سے چل کے اگلی دنیا قبر ہے، کون سی ہے؟ وہاں جانے کا کارن کیا بنا؟ قبض روح۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح ہماری نکالی، ہم اس دنیا سے چل کے اس دنیا میں پہنچ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے اگلا ٹرانسفر، قبر سے چل کے اگلی دنیا محشر، اس کا کارن کیا بنا؟ کیا ہوگا؟ سور اسرافیل۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، شنکھ، سارے مردے قبروں سے نکل کے محشر پہ چلے جائیں گے۔ کلیئر ہے؟ یعنی باپ کے صلب میں آئے اللہ کے حکم سے، باپ کے صلب سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے، وہ نکاح کی وجہ سے ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے، پرشو پیڑا کی وجہ سے اس دنیا سے چل کے قبر میں گئے، قبر میں جائیں گے، یہ قبض روح اس کا کارن ہے، اور قبر سے چل کر محشر میں پہنچیں گے۔ کارن بھول جاتے ہیں، سورہ اسرافیل۔ اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا، اور محشر سے چل کر جنت میں جائیں گے،
اس کا سبب کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ. تبھی تو رب نے فرمایا سب کے پیچھے نہ چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو جس کا راستہ میری طرف ہے، میری جانب. مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے چلے ابو بکر، صداقت ان پہ ناز کرنے لگی. عمر چلے تو عدالت ناز کرنے لگی، عثمان چلے تو سخاوت ناز کرنے لگی، علی چلے تو امامت ناز کرنے لگی، حسن چلے تو جمال ناز کرنے لگا، حسین چلے تو کمال ناز کرنے لگا. ارے عبد القادر جیلانی چلے تو غوث اعظم ہو گئے، معین الدین چلے تو حسن سنجری غریب نواز ہو گئے، اشرف جہانگیر راج پاٹ کو چھوڑ کے چلے تو جب چلے نہ تھے سمنان کے سلطان تھے، جب چل پڑے تو جہان کے سلطان ہو گئے. تو راہ چل اس کی جس کا راستہ میری طرف لوٹتا ہو. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے. You cannot perform your namaz if you do not make wudu. یہ بہت ہی اہم کنڈیشن ہے. خیر یہاں تو پانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. اور بنگلہ دیش سے زیادہ نہ کہیں پکھر ہے، نہ کہیں تالاب ہے، نہ کہیں دریا ہے. بھارت کی ساری ندیاں اسی کی گود سے گزرتی بنگال کی کھاڑی میں، کوئی دقت نہیں. لیکن کبھی آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں دور دور تک پانی نہ ہو، کیا کریں گے؟ بولیے. تیمم کریں گے. کل یہ واقعہ سنا تھا نا، یہ بات بتائی تھی نا، پرسوں کہیں ذکر کیا تھا. یہ ایگزامپل آپ کو نہیں کش کر رہے. چلیے تیمم کریں گے. کیا کریں گے؟ کیوں؟ کیا تیمم وضو ہے؟ نہیں. پھر کیوں کریں گے بھائی؟ وضو نہیں ہے، وضو کا خلیفہ. زور سے بولو کیا ہے؟ اترادھیکاری ہے، وائس ریجنٹ ہے، ڈپٹی ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پہ ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ہم یہ دیکھیں گے جانشین کس کا، اترادھیکاری کس کا، وائس ریجنٹ کس کا، ڈپٹی کس کا. سنو، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو ہم تیمم کریں گے کیونکہ تیمم اس کا خلیفہ ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی رسائی نبی تک نہ کر پائیں تو ہم اس کا دامن پکڑیں گے جو نبی تک لے جاتا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابو بکر کون ہے، ہم یہ دیکھیں گے نبی کے خلیفہ، عمر نبی کے خلیفہ، عثمان نبی کے خلیفہ، علی نبی کے خلیفہ، حسن نبی کے خلیفہ، حسین نبی کے جانشین. ہم زین العابدین کا دامن تھامے رہیں گے، نبی کے جانشین امام محمد باقر کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام جعفر صادق کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام موسیٰ کاظم کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام ہادی کا دامن پکڑے، امام جواد کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام ہادی امام حسن العسکری کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین قادریوں گھبراؤ مت، غوث اعظم کا دامن تھامے رہو. نبی کے جانشین نقشبندیوں مایوس مت ہو، آقا نقشبند حضرت بہاؤالدین کا دامن تھامے رہو. نبی کے جانشین سہروردیوں پریشان مت ہو، شیخ عمر شہاب الدین کا دامن تھامے رہو. نبی کے جانشین اور اپ مہادیپ بھارت کے غریب سنیوں مایوس مت ہو،
ताजुल उलमा, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान गरीब नवाज। कुतुबुद्दीन का दामन पकड़े रहो, नबी के जानशीन फरीदुद्दीन का दामन पकड़े रहो, नबी के जानशीन निजामुद्दीन अलाउद्दीन का दामन पकड़े रहो, नबी के जानशीन